السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، ملک کی تاریخ کے سب سے تاریخی کیس کے فیصلے کی تاریخ کا انتظار عدالت کی راہداریوں سے لے کر سرکاری محلات سمیت پوری قوم بڑی شدت سے کر رہی ہے، جس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا وزیر اعظم کا واقعی استحصال ہوا یا احتساب ہوا۔ بہرحال ممکنہ نااہلی کی صورت میں نون لیگ نے مشاورتی عمل شروع کر دیا ہے اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کے بعد کسی پرانے وفادار کو عبوری وزیر اعظم بنایا جائے گا اور اس کے بعد پھر شہباز شریف کو ایم این اے کا الیکشن جتوا کر وزیر اعظم کا مستقل منصب سونپا جائے گا۔ نون لیگ کی اس حکمت عملی سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ نون لیگ خود بھی شاید یہ سمجھنے لگی ہے کہ وہ پاناما کیس میں کامیاب دفاع کرنے میں ناکام رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعظم پہلے ہی استعفیٰ دے دیتے اور جو انکشافات ان کے اور ان کے خاندان کے بارے میں جی آئی ٹی رپورٹ میں کیے گئے وہ ان سے بھی بچ جاتے اور تھوڑی بہت جو اخلاقی ساکھ تھی وہ بھی بچ جاتی۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی نااہلی کی صورت میں وہ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق وہ پارٹی چیئرمین کا عہدہ رکھنے کے بھی اہل نہیں ہوں گے۔ پھر ایسی صورتحال میں نون لیگ میں اندر موجود گروپنگ کیا نون لیگ کے لیے نقصان دہ ہوگی؟ پاناما کیس کے فیصلے کے بعد نون لیگ کا سیاسی جماعت کے طور پر آخر مستقبل کیا ہوگا؟ میرے ساتھ کراچی سے مظہر عباس صاحب ہیں، ظفر ہلالی صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، اور ٹیلی فون لائن پر مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مظہر صاحب، آپ سے شروع کرتی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب اپنے عہدے پر رہیں گے نہیں رہیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن جو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں ہلچل نظر آتی ہے، جو مشاورتی عمل ہو رہا ہے، عبوری وزیر اعظم کا فیصلہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو ایم این اے کا الیکشن جتوا کر جو ہے وہ مستقل ان کو منصب سونپا جائے گا وزیر اعظم کا، آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ شاید یہ سمجھ چکی ہے کہ جھوٹی دستاویزات پیش کرنا اور جو متضاد بیانات ان کے سامنے آئے، چاہے وہ جھوٹے قطری خط ہوں، ان سب کی وجہ سے وہ اتنے پھنس چکے ہیں کہ شاید ان کا بچنا مشکل کیا ناممکن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ساری اس طرح کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ شکریہ شادیہ۔ دیکھیے، جو بھی پارٹی ہوتی ہے، اگر وہ ظاہر ہے ان کے خلاف ایک بڑا مضبوط مقدمہ ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، اب اس مقدمے کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی نیچرل ہے، اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ نیچرل ہے کہ وہ انڈر پریشر بھی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے مقدمہ کیس ان کے خلاف ہو، فیصلہ ان کے خلاف جائے، تو ان کو حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ان کو یہ نہیں کہ بنائیں اس وجہ سے کہ وہ پریشان ہیں، ایون ادروائز آپ ہر طرح کے آپشنز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاسبل کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے، اس مقدمے کیس کا جو فیصلہ ہوگا اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے براہ راست اثر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ شریف فیملی پہ پڑے گا، مسلم لیگ نون پہ پڑے گا، وفاقی اور پنجاب حکومت پہ پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، اس میں میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر وہاں یہ مشاورت ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے بہت تاخیر سے ہو رہی ہے مشاورت۔ یہ تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، مسلسل ہونی چاہیے تھی، اور صرف ان کی ہی مشاورت نہیں ہو رہی، تحریک انصاف میں بھی ہو رہی ہے۔ عمران خان روزانہ بنی گالہ میں ٹیم اپنی بلاتے ہیں، میٹنگز بلاتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس کے سیاسی اثرات ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں کسی کو نہیں پتا ہم میں سے کہ وزیر اعظم نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں، وہ کسی کو نامزد کر سکتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل کیوس کے چانسز اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں ایسی ساری سچویشن میں۔ لیکن مظہر عباس صاحب 2014 کی ابھی جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، تو جو کانفیڈنس انہیں 2014 میں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان روزانہ اپنے جلسوں میں کہتے تھے وزیر اعظم آج گئے کل گئے آج گئے کل گئے، اور اس کا اب جو پرائم منسٹر صاحب کا کانفیڈنس ہمیں شیک نظر آتا ہے، اس وقت وہ کانفیڈنٹ تھا ان میں، اور ایسی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی تھی، کوئی عبوری وزیر اعظم کی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کچھ خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ دیکھیے، 2014 میں بھی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو، لیکن 2014 میں سچویشن ایک اسٹیج پہ آ کے اتنی خراب ہو گئی تھی کہ سسٹم لپٹنے والا تھا، اور اس کی غلطی بھی بنیادی غلطی نون لیگ نے کی تھی کہ انہوں نے ایک موومنٹ کو، جس کو وہ بہت آرام سے 4 نشستوں کے مسئلے کو حل کر کے اس کو موومنٹ بننے ہی نہیں دیتے، اس کو موومنٹ بننے دیا۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن بھی ہوا،
پھر 126 دن کا دھرنا بھی ہوا، اس میں کافی حد تک یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی وہ ہوا، انڈر کرٹیسزم آیا. پھر ڈاکٹر طاہر القادری اور پھر پارلیمنٹ کے وہ ہسٹری ہے، پھر جس طرح جنرل راحیل شریف اس میں انوالوڈ ہوئے، چیزوں کو کول ڈاؤن کیا، تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ فیز تھا. لیکن اس فیز میں اور اس فیز میں ایک فرق ہے، اس میں اوور آل الیکشن ریگنگ پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس پہ تنقید کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ دھاندلی ہوئی. آج براہ راست وزیر اعظم اور ان کے بچوں پہ کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، منی ٹریل کا یہ ڈائریکٹ الزامات ہیں. تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت کی اپوزیشن نے اور آج کی اپوزیشن میں دونوں میں فرق نظر آتا ہے، دونوں کی پوزیشنز میں فرق نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کی سچویشن میں براہ راست وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ انڈر اسکروٹنی ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور ایک ہائیسٹ کورٹ جو ہے ان کا ایک طرح سے ٹرائل ہوا ہے، ججمنٹ ریزرو ہوا ہے، اور اس ججمنٹ کے نتائج جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور منیمم ریلیف بھی اگر ان کو نظر آتا ہے تو یہی نظر آتا ہے کہ اگر براہ راست سپریم کورٹ نااہل نہیں کرتی اور ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیج دیتی ہے تو وہ ان کے لیے ایک منیمم ریلیف ہوگا. تو یہ جو سچویشن ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کا، نواز شریف صاحب کا اور ان کے اہل خانہ کا پریشان ہونا بہت قدرتی ہے. صحیح. ہلالی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں کسی جمہوری ملک میں شاید نہیں نظر آئے گا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کمپلیٹ کرے اپنی ٹرم. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب برطرف ہو جائیں مگر گورنمنٹ کرے ٹرم. یہ کس ملک میں آپ نے سنا ہے کہ ایک گورنمنٹ پارٹی، ایک اپوزیشن پارٹی جس کا فرض ہے گورنمنٹ میں آنا، جو اس کا فرض ہے رولنگ پارٹی بننا، جس کا فرض ہے کہ الیکشنز جیت کے آنا، وہ ایک گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے خدا کے لیے آپ ایک اور آدمی کو نامنیٹ کر کے آ جائیں، ہم آپ کو مدد کریں گے آپ کا ٹرم کمپلیٹ کرنے کے لیے. اور وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں جیسے جمہوریت کا فرق پڑے گا، مانے جمہوریت سٹرونگ اور کنسولیڈیٹ کرے گی. ارے بھائی، اگر جمہوریت صرف کمپلیشن آف ٹرمز میں تگڑی ہوتی تو کانسٹیٹیوشن میں کیوں لکھا ہے کہ کسی وقت بھی ایک گورنمنٹ الیکشنز کال کر سکتی ہے؟ رولنگ پارٹی کا حق ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. صاحب کو پوری پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ پارلیمنٹ اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جمہوری عمل اگر آگے چلتا رہتا ہے نہیں تو کیوں مدت پوری کریں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب رولنگ پارٹی کا کانفیڈنس، جب ایک رولنگ پارٹی کا ایک پورا ٹولی، نہ صرف پرائم منسٹر مگر ایک پورا ٹولی، کمپلیٹ کیبنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو اگر کرپشن، if they are found guilty of corruption، تو کیا ضرورت ہے اپوزیشن پارٹیز کو کہنے نہیں پھر بھی کسی اور کو لے آئیں اور آپ کا ٹرم آپ کمپلیٹ کریں؟ یہ کمال ہے، میں نے کبھی ڈیموکریسی میں سنا نہیں ہے. اور پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ان کا ٹرم پریمیچورلی ختم ہو جائے اس لیے کہ انہوں نے الیکشنز کال کیا، آپ کی کیا ضرورت ہے ایز این اپوزیشن پارٹی بیٹھ کے کہنے کہ ہم آپ کو مدد کریں گے ٹو کمپلیٹ یور ٹرم؟ یہ کیا what is this؟ یہ کوئی ڈیموکریسی بالکل نہیں ہے. پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے، ویسے پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے کہ وزیر اعظم جب صاحب اپنی جگہ کوئی نیا وزیر اعظم نامنیٹ کر دیں. ویسے پی ٹی آئی نے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے فوراً سے نئے الیکشنز میں جایا جائے. اس پر بات کرتے ہیں محمود رشید صاحب سے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. محمود رشید صاحب، پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے، شاہ خورشید شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ نئے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی مدت پوری کرے، نئے الیکشنز کی طرف نہ جایا جائے. کیا پی ٹی آئی بھی یہ مطالبہ کرتی ہے یا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی تو یہی کچھ ہونا چاہیے جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں.
کہ ایک بڑی پارٹی جس کا سربراہ اور پرائم منسٹر جس پر اس طرح کے الزامات لگے ہوں اور وہ الزامات ثابت ہو جائیں جس میں اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہو، اصولی طور پہ انہیں خود جو ہے وہ گھر چلے جانا چاہیے اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے کہنا چاہیے کہ نیا انتخابات جو ہیں اس کا راہ ہم ہموار کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس لیے یہ بات نہیں کہتی کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو لوگ اپوزیشن پارٹیاں بھی اور دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ دیکھیں جی انہیں جلدی پڑی ہوئی ہے اور یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے جا رہے ہیں جی، یہ چاہ رہے ہیں جی یہ الیکشن جو ہے نا وہ فوری ہو جائیں، یہ ہمیں ٹرم مکمل نہیں کرنے دیے جا رہے۔ اس پہ بہت سی اس طرح کی باتیں اور آوازیں اٹھیں گی، اس لیے ہم تو خاموش بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فی الفور مستعفی ہونے کے بعد کوئی نیا وزیر اعظم جو ہے یہ اپنا مقرر کر لیں یا منتخب کروا لیں۔ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے محمود رشید صاحب کہ آپ لوگ یہ بات اس لیے نہیں کر رہے نئے الیکشنز کی کہ شاید آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہے، جو ہمیشہ سے الیکٹرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس پر ابھی کوئی کسی بھی پارٹی نے اس طرح سے زور دے کر بات نہیں کی، نئے الیکٹرل ریفارمز ہو سکی ہیں ابھی تک، تو شاید کوئی بھی پارٹی فوراً سے الیکشنز کی جانب نہیں جانا چاہے گی؟ نہیں، یہ بات تو ایک فیکٹر ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کے بغیر اگر اسی طرح سے آپ انتخابات کرواتے ہیں تو اس میں ٹرانسپیرنٹ انتخابات ممکن نہیں ہے آج کے دور میں جب تک وہ الیکٹرل ریفارمز نہیں ہوتی۔ ہمیں تو ویسے سوٹ کرتا ہے آج کا جو ایٹماسفیئر ہے پولیٹیکل، اور اس میں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہارٹ فیورٹ ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی جدوجہد کی وجہ سے آج حکمران جماعت کا جو سیاسی طور پر ستیہ ناش ہوا ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم، ان کے مرکزی وزراء، ان کے خاندان کے سارے لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج فوری انتخابات ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں کروانا چاہ رہے؟ اس لیے نہیں کروانا چاہ رہے کہ آج یہ ڈیزالو کر کے انتخابات میں جاتے ہیں تو پورے ملک کے اندر تو گلی گلی میں شور ہے کہ نعرہ لگ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ لگ رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر پچھلے ایک سال سے دوران جو کچھ میڈیا کے اندر عوامی جو رائے ایک بنی ہے، اس کے نتیجے میں تو مسلم لیگ نون جو ہے ٹوٹل آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آج انتخابات ہوتے ہیں تو ہمیں سوٹ کرتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہماری باتیں جو ہیں 2014 میں بھی آپ لوگ بڑے کر چکے ہیں، پی ٹی آئی تو تب بھی بڑی ہاٹ فیورٹ تھی، لیکن کیا ہوا؟ حکومت بھی چلتی رہی، پرائم منسٹر صاحب بھی آج تک اپنے عہدے پر قائم ہیں۔ دیکھیں، اس وقت اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایشوز کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور جو کچھ زمینی حقائق ہیں اس میں بھی بڑا فرق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جہاں کھڑی ہے وہ اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی کچھ وقت کے لیے مسلط کوشی سے کام لیا۔ واحد وہ ہماری لیڈرشپ ہے اور پی ٹی آئی اور عمران خان ہیں جنہوں نے انیشیٹو لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کے، جب یہ لوگ کہہ رہے تھے مرکزی وزراء آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ پاناما چند ہفتوں کی بات ہے جی سب کچھ بھول بھال جائے گا، تو یہ واحد عمران خان اور پی ٹی آئی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اس ایشو کو کسی صورت بھی بھولنے نہیں دیں گے، اور ہم نے اس میں بڑی جدوجہد کی۔ وہ رائیونڈ میں جلسہ اور گھیراؤ سے لے کے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن تک ہم نے اپنی تمام دیگر مصروفیات کو ترک کر پہ اس پہ فوکس کیا، اور اس کے بعد یہ نتیجہ آج قوم کے سامنے آیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی اس معاملے کو آگے لے کر چلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی جدوجہد اس میں سب سے زیادہ ہے، لیکن مظہر عباس صاحب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، پرائم منسٹر صاحب اسے یہ کیوں کہہ رہے کہ ان کا احتسال ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 93 میں جب صدر غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، اس کے بعد یہ عوامی لیڈر بنے، 99 کے بعد یہ جمہوری شہید بنے، لیکن آج تو نہ کوئی صدارت اقدام ہے، نہ فوجی شب خون ہے، تو استحصال جو کہہ رہے ہیں یہ کیوں، کون کر رہا ہے پھر استحصال؟ یہ کس کی جانب سے پھر ہو رہا ہے؟ استحصال کیسے ہو رہا ہے ان کا آج پھر؟ نہیں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کا رائٹ ہے کہ کسی چیز کو آپ مانیں نہ مانیں، وہ غالباً ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ 2014 سے جب سے ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے اس وقت سے ان کے بقول اس وقت سے جس کو میرے نظر میں جس کو وہ کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پش کیا جا رہا ہے ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے۔ 2014 میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ 2014 میں جو 126 دن کا دھرنا تھا
اس وجہ سے تحریک انصاف اور کانسٹنٹلی تحریک انصاف کو وہ اپنے لیے ایک بڑا تھریٹ سمجھ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو نہیں، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ایک بڑا چیلنجر اور بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا فوکس یہی ہوتا ہے. لیکن مجھے تعجب ہے، ابھی محمود رشید صاحب جو بات کہہ رہے تھے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. آپ کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں الیکشن آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے فریش الیکشن، آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. دیکھیں 2014 میں بھی تحریک انصاف ایک کنفیوژن کا شکار رہی. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے نہیں دیے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ڈیزالو نہیں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50% اپوزیشن کریں اور 50% گورنمنٹ کریں. بالکل صحیح، یہ پاسبل نہیں ہے. جب آپ موومنٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی کشتیاں جلا کے موومنٹ میں جاتے ہیں. یہ جو اس وقت جو پوزیشن تھی اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوا، کیونکہ چیف منسٹر ایک پروٹیسٹ موومنٹ میں بھی کھڑا تھا اور چیف منسٹر بھی تھا اپنے پروٹوکول کے ساتھ. تو یہ آپ نے آج بھی اپوزیشن، اگر کمبائنڈ اپوزیشن آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے تو موومنٹ بھی بن سکتی ہے، نئے الیکشنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یعنی فرض کریں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچے تو 2 پروونشل گورنمنٹس تو ویسے ہی ڈیزالو ہو جائیں گی. دوسری آپ اگر قومی اسمبلی سے این بلاک اپوزیشن ریزائن کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک پارٹی اپنی گورنمنٹ چلاتی رہے. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ اسٹریٹجی غالباً یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں اگلے انتخابات سے پہلے تک پروونشل گورنمنٹ کو نہیں ختم کرنا چاہتی، وہ رہنا چاہتے ہیں. اور یہی میرا خیال ہے تحریک انصاف کا بھی تصحیح چاہوں گا گورنمنٹ کے اس پہ ہے. جی محمود رشید صاحب. جی محمود صاحب ضرور. یہ مدر عباس صاحب نے کہا کہ پنجاب سے استعفے نہیں دیے. پنجاب سے بھائی ہم نے استعفے دیے تھے، تمام ممبرز نے، ہم نے ریزائن کیا تھا. کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری انٹیکٹ تھی. باقی پنجاب سے ہم سب نے استعفے دیے تھے اور قومی اسمبلی سے بھی استعفے دیے تھے. یہ ایک چھوٹی سی کریکشن. جی ہلالی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ رشید صاحب اگر آپ کی اجازت سے، میرے خیال میں کہ مظہر عباس صاحب نے جو پوائنٹ کیا ہے ویری ویلڈ پوائنٹ ہے، اور میرے خیال میں آدمی کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایک چیز ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، آنیسٹی اینڈ کنسسٹنسی اینڈ فیئرنس، وہ نہیں نظر آ رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ان پاپولر، اور ساتھ ساتھ آپ کے اسپوکسمین فواد صاحب کہہ رہے ہیں ان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کو آپ پاور میں رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کا ٹرم کمپلیٹ کریں. بھائی میک اپ یور مائنڈ. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب، اگر آپ نہیں چاہتے تو شو یور ریزالو، بتائیں کیسے، بائی ریزائننگ، بائی آسکنگ، بائی پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور ریزائن کریں. اس سے دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایک مورل سٹانس آپ کو لینا چاہیے. دا کنٹری از لوکنگ فار مورل لیڈرشپ. یہ کرپشن کمیشن تھک گئے ہیں اور آپ لوگوں کا فرض ہے اس کو اس وقت دینا، مگر نہیں آ رہا ہے. رشید صاحب مجھے نہیں پتا آپ کا پرسنل سٹانس اس پہ کیا ہے، مگر کوائٹ فرینکلی یہ کہتے جانا کہ پلیز کمپلیٹ یور ٹرم، پلیز کمپلیٹ، یہ مانے نہیں رکھتا ہے آپ کا جو سٹانس ہوتا ہے. محمود رشید صاحب دیکھیے اس میں جی پہلے بات کمپلیٹ کر لیں. میں رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی کر لیں. یہ اس میں دو سکول آف دو طرح کی رائے ہماری پارٹی میں ابھی چل رہی ہیں. حتمی فیصلہ اس پہ نہیں ہوا کیونکہ پاناما کا فیصلہ سب کا زیادہ فوکس اسی پہ تھا اور وہ میرا خیال ہے اور ہفتے 10 دن کی بات ہے. اس میں پارٹی کے اندر مشاورتی عمل جاری ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، جس طرح ہلالی صاحب اور مظہر صاحب کہہ رہے ہیں، اور خود میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کو پاپولیرٹی کا جو گراف اس وقت ہے اور جو حکمران خاندان جس سے ہمارا اصل مقابلہ ہونا ہے وہ انتہائی ڈیفینسو پوزیشن میں ہے. ان کی مورل سپورٹ پبلک کے اندر وہ جس برے طریقے کے ساتھ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ہمیں یہ اگر الیکٹرل ریفارمز نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی ہمیں یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر
میں اس نظریے سے متفق ہوں. کیا مطلب سر جی اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے پھر بھی اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں پھر ہم 2018 میں دھاندلی کا شور سنیں گے پھر ہم دھرنے دیکھیں گے؟ کیا آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر آپ الیکشن میں آ جائیں؟ دیکھیے میں اپنی ذاتی رائے آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیکلی ایک ہمیں فیور مل رہی ہے، ایک ویو بنی ہوئی ہے موجودہ حکومت کے خلاف، ایک رائے عامہ ہموار ہو چکی ہے. 1 سال سے حکمران خاندان جو ہے وہ برے طریقے سے اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے وہ بیک فٹ پہ ہے. تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم ایک انتہائی پاپولر ویو بنا کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. چھوٹی موٹی ریگولیرٹیز پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، پارٹی کے اندر اس پر 2 طرح کی آراء چل رہی ہیں اور اس میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہمیں فوری طور پر لیکن الیکشن کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو رکاوٹ آئے گی وہ پیپلز پارٹی اور بعض دوسری چھوٹی پر جماعتیں ہیں جو شاید یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ ٹینیور مکمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں بات کریں گے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار کی ناراضگی مسلم لیگ نون کے لیے، حکمران جماعت کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مظہر عباس صاحب، چودھری نثار صاحب کل پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، نہ جانے کون سے گلے شکوے کریں گے، وزارت سے استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے، یقیناً یہ تو ساری صورتحال کل واضح ہوگی. لیکن ایک بات تو جو سب کو نظر آتی ہے کہ چودھری نثار نون لیگ کے واحد حکمران ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اختلافات بھی کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ واقعی اتنے اصول پسند ہیں، پارٹی کے ساتھ 32 سالہ ان کی رفاقت ہے، اتنے لائلٹی ہے ان کی پارٹی کے ساتھ، تو ایسے مشکل وقت میں جب معاملہ نااہلی کی طرف جا رہا ہے تو ان کی ناراضگی اور ان لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چودھری نثار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کیا باتیں کرتے ہیں. ہوگی بالکل ڈیمیجنگ ہوگی، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا یہ اتنا ہی ڈیمیجنگ ہوگی جتنی جب جاوید ہاشمی چھوڑ کے گئے تھے اس وقت ہوئی تھی. کیونکہ چودھری نثار کے بارے میں اطلاعات یہی ہیں کہ وہ چھوڑ کے نہیں جا رہے. جاوید ہاشمی صاحب کو منانے کی بھی بہت کوشش ہوئی تھی اور اس حد تک ہوئی تھی کہ جو آخری دن تھا جس دن جاوید ہاشمی چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہاں باقاعدہ ان کے گھر میں رونا، خواجہ سعد رفیق اور پی ٹی آئی کے جو لوگ گئے تھے جس میں غالباً تہمینہ دولتانہ صاحبہ بھی تھیں، بہت سرکردہ پارٹی کے لوگ گئے تھے. لیکن بہرحال جاوید ہاشمی صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ چلے گئے. چودھری نثار صاحب کی پوزیشن دوسری ہے. ان کے ڈفرینسز بھی رہے ہیں، ان کی ایک پوزیشننگ بھی رہی ہے. 2014 کے دھرنے میں بھی، 2013 میں جب کراچی آپریشن شروع ہوا رہا تھا اس وقت بھی، اس کے بعد جب جنرل راحیل شریف والا ایشو آیا تھا اس وقت بھی. تو چودھری نثار صاحب کا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے چیزوں کے بارے میں جو بائی اینڈ لارج اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو مسلم لیگ نون کی حکومت کا رہتا ہے. وہ کافی حد تک ان کے ڈفرینس ابھی مجھے جو امیجیٹ کاز بنا ہے وہ کیسز کے حوالے سے تو بنا بھی ہوگا، لیکن جو لوگ جن کو چودھری نثار صاحب تنقید کا نشانہ بنا، انہوں نے ان کے نظر میں انہوں نے میاں نواز شریف کو خاصا ڈیمیج کیا، وہ ان کا ویو یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے جو ان کے جو مخالفین ہیں پارٹی کے اندر، ان کا ویو یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے کراچی آپریشن کے دوران پیپلز پارٹی سے جھگڑا مول لیا جس سے ان کو نقصان ہوا. ان کے مطابق ایف آئی اے نے جس طریقے سے انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی ہے اس سے پی ایم ایل این کو اور وزیر اعظم کو خاص طور پر نقصان ہوا. ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب، جس طرح کی مسلم باقی چیزیں رانا صاحب سے پوچھ لیں. مسلم لیگ نون کی جس طرح کی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، عبوری وزیر اعظم کے فیصلے ہو رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، کیا نون لیگ یہ سمجھ چکی ہے یا انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پاناما کیس میں نون لیگ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے، شریف خاندان اس طرح سے دفاع نہیں کر پایا؟ دیکھیں، یہ عبوری فیصلے، یہ نام، یہ نہ تو مسلم لیگ نون کی کسی میٹنگ میں ڈسکس ہوئے ہیں، نہ مسلم لیگ نون والوں کو کسی کو پتہ ہے. میں کل بھی میاں شہباز شریف صاحب سے ملا ہوں، میں آج بھی ان سے ملا ہوں.
انہوں نے کوئی ذکر تک نہیں کیا کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں یا کوئی عبوری بن رہا ہے. اور یعنی یہ ساری باتیں سر جی وزیر اعظم ہاؤس سے خبریں نکل رہی ہیں رانا صاحب. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر اعظم ہاؤس سے اگر کوئی بندہ یہ اس قسم کے پترے چھوڑ رہا ہے نا تو اس کے اپنے مقاصد ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب نے اس بارے میں نہ تو کوئی مشاورت کی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اور پارٹی میں جو ان کی پوزیشن ہے اور جو اس بارے میں کبھی اگر بات ہوئی ہے تو سب کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ پروگیٹو جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اگر کبھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی تو ان کو اجلاس بلانے اور مشورے کرنے اور کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ جس کو مناسب سمجھیں گے. ویسے جمہوری حکومتوں میں تو پارٹیز کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے نا، پارٹی کے اندر مشورے ہوتے ہیں. جی رانا جی مظہر صاحب. رانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو چودھری نثار صاحب کی آپ کی نظر میں بالکل آپ کی ذاتی رائے پوچھ رہا ہوں، آپ کی نظر میں چودھری نثار صاحب کی کنسرن کیا ہے، کس وجہ سے ان کی ناراضگی آپ کو نظر آتی ہے؟ اور دوسرے یہ کہ آج شبلی فراز صاحب کے گھر سے آپ نے کیا برآمد کروایا ہے؟ دیکھیں شبلی فراز صاحب والا معاملہ جو ہے اس کا تو مجھے فرسٹ ہینڈ نہیں معلوم کہ آیا یہ کوئی کسی ایجنسی یا کسی لا انفورسنگ ایجنسی کا کام ہے. باقی جہاں تک چودھری نثار علی خان صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں ان کی ہر معاملے میں ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور اس رائے کے مطابق جہاں تک انٹیریئر منسٹری ہے اس کے اوپر تو وہ عمل کرتے ہیں اور وہ کسی کی نہیں سنتے. اور ان کے معاملات میں بھی بعض لوگوں کی بڑی ریزرویشن ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ساتھ رکھنا چاہیے تھا. لیکن ان کو بھی دوسروں کے رویوں سے متعلق مثال کے طور پہ وہ یہ جو ایک میدان جنگ بنا رہا ہے نا کہ جناب ایک آدمی آتا ہے وہ آگے گالیاں نکالتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے، پھر وہ اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے، پھر اس کے اور اب پھر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ نہ بھی چاہتے ہوں تو پھر وہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ پھر جواب الجواب اور جواب الجواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اس میں چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک نقطۂ نظر تھا کہ ان معاملات کو ہم اس طرح سے آگے لے کے چلیں جو کہ باوجود شاید ان کی جو ہے وہ خواہش کے مطابق آگے نہیں بڑھ سکا. تو اس میں ان کا گلہ ضرور ہے، لیکن کوئی ان کا گلہ بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہوں کہ جی پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا میاں نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. وہ جو سٹانس ہے پارٹی کا یا میاں نواز شریف کا اس کے وہ اسی قدر حامی ہیں. اور بڑا یعنی شاید جو یہ بات ہے نا کہ میاں صاحب کو ڈٹ جانے کا مشورہ جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں اور شاید چودھری نثار علی خان صاحب کوئی اور مشورہ دے رہے ہیں، یہ بالکل بات نہیں ہے. وہ پارٹی کے بیسک سٹانس کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، خورشید شاہ صاحب تو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ رات تک جو پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں، مستعفی ہو جائیں، شاید حکومت بھی بچ جائے. کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ 2014 میں جب بہت زیادہ پریشر تھا وزیر اعظم صاحب پہ استعفے کا تو انہوں نے روک کے جمہوریت کو بچایا تھا. تو آج وہ وقت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ لوگوں کی حکومت اور سیاست بچ جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری خورشید شاہ صاحب کا میں نے آج انٹرویو سنا ہے. ایک تو خورشید شاہ صاحب، ہاں ایک تو آپ نے ان کو چودھری بنا دیا. چودھری بنا دیا. بہرحال چودھری نثار علی خان صاحب کی بات ہو رہی تو ان کے نام کے ساتھ چودھری آ گیا. لیکن سید خورشید شاہ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کے سٹانس کو جو ہے وہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے. اب دیکھیں آپ یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ ہم سیاستدان، میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا، کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ترجیحات، اپنی گفتگو کو اپنے جو سامنے ہدف ہوتے ہیں ان کے مطابق کس طرح سے چینج کرتے. خورشید شاہ صاحب کو میں نے ایک مرتبہ نہیں، میں نے 10 مرتبہ ان کو سنا ہے کہ آستین کا سانپ جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو برا ہونے جا رہا ہے، جو میاں نواز شریف کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی آدمی اور وہ چودھری نثار علی خان. آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی چودھری نثار علی خان کی رائے جو ہے وہ تو بالکل درست ہے، تو اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ان کی رائے پہ بڑا وزن ہے. تو پھر اب میں شاہ صاحب کی بات کا کیا جواب دوں؟
اچھا رانا صاحب، پارٹی سے ہٹ کے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعظم صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا، کلیئر ہوتے تو اپنے عہدے پر واپس آ جاتے، سیاست بھی ان کی بچ جاتی اور اتنے جو الزامات لگے تھے اس سے بھی بچ جاتے، اخلاقی ساکھ بھی بچ جاتی پرائم منسٹر صاحب کی، جس طرح وہ مشورے گیلانی صاحب کو دیتے تھے کہ گیلانی صاحب ابھی اپیل میں جانے کا حق نہیں ہے، گھر چلے جائیں، کلیئر ہو جائیں تو آپ واپس آ جائیں. گیلانی صاحب کا مسئلہ اور تھا. گیلانی صاحب نہ بے نظیر بھٹو تھی، نہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، نہ وہ نواز شریف تھے. دیکھیں بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو یا میاں نواز شریف یہ وہ لیڈر ہیں جن کے نام کے اوپر ووٹ پڑتا ہے، جن کو لوگوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ دیا. گیلانی صاحب کو کسی نے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، وہ ووٹ دیا تھا پیپلز پارٹی کو یا بے نظیر بھٹو کو یا بھٹو کے نام پہ. میاں نواز شریف جو ہے وہ اگر اس طرح سے پیچھے ہٹیں گے، یہ پنجاب کی جو ہے نا اپنا سائیکی وہ بڑی مختلف ہے. پنجاب میں تو وہ جو ہے وہ بالکل اگر ان کو کوئی نکالتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ یعنی اپنے موقف کے اوپر قائم رہیں. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ان کی جو پولیٹکس ہے نا آج اس وقت میں جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کی سیاست کو، ان کی سپورٹ کو، ان کے ووٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور اگر حالات اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں رانا صاحب یہ تو فیصلہ آئے گا تو وقت بتائے گا نہیں کس کے ووٹ کو کس کی سیاست کو فرق پڑا ہے. صرف ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا رانا صاحب اگر سپریم کورٹ میاں نواز شریف کو نااہلی کی طرف لے جاتی ہے اور نااہل قرار دے دیتی ہے تو میاں نواز شریف اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دو چیزیں ہیں اس میں بدر صاحب. اس فیصلے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن جو اس کے اوپر آفیشل جو ایکٹ ہے یا عمل ہے وہ ہم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس ملک میں انارکی ہے، پھر اس ملک میں انتشار ہے. ہم وہ صورتحال پیدا نہیں کریں گے اور ہم ملک کو جو ہے اسٹیٹ کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کر کے ہم گھر بیٹھ جائیں گے، اچھا جی ٹھیک ہے جی جو کر دیا، نہیں، بالکل ہم اس کو ہر گلی، ہر چوراہے، ہر محلے، ہر شہر میں جو ہے ہم ثابت کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہمیں وکٹمائز کیا گیا ہے اور اس کی یہ جو ہے وجوہات ہیں. اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ اس ملک کے عوام 2018 کے الیکشن میں کریں گے. ہم یہ نہیں کہ وہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی میاں نواز شریف نے پارٹی کو لیڈ کرنے چھوڑ دینا ہے یا پولیٹکس. اچھا دو مطلب ہے نا، آپ لوگ فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں وزیر اعظم کو اگر سپریم کورٹ نااہل قرار دیتی ہے تو اس کے باوجود وہ عہدے پہ تو قائم نہیں رہ سکتے نا. یہ ایک تو وجہ یہ مطلب ہو سکتا ہے نا کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، وزیر اعظم رہیں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ فیصلہ نہیں مانیں گے. سن لینا 2008 میں وہ نااہل نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ 2008 میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کو نااہل کر کے الیکشن سے باہر کر دیا گیا تھا. تو کیا انہوں نے پارٹی کمپین کو لیڈ نہیں کیا تھا؟ کیا ان کی پارٹی نے جو ہے وہی بات ہے، اس وقت حالات ڈیفرنٹ تھے، سپریم کورٹ اور یہ اس ٹائم پاناما نہیں تھا، حالات ڈیفرنٹ ہیں. بات یہ ہے نا کہ میاں نواز شریف نے ہر قیمت پہ اس نے سیاست بھی کرنی ہے، اس نے پارٹی کو بھی لیڈ کرنا ہے اور اس کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہونا ہے. اور اگر 2018 کے الیکشن میں میاں نواز شریف کو دوبارہ جو ہے وہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ سرخرو کرتے ہیں تو پھر کوئی چیز راستے میں نہیں. رانا صاحب ہمارے ساتھ رہے، مجھے بریک لینی ہے. رانا صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں بریک لینی ہے. آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہلالی صاحب آپ بریک سے پہلے ان سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی ہاں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر استعفیٰ یہ آیا کہ ان کو نااہل یا ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، آپ لاک ڈاؤن اور ایجوکیشن میں جائیں گے؟
آپ جی فیصلہ کیا آیا، کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا استعفا، ناٹ استعفا، فیصلہ آیا. دیکھیں اس وقت تک فیصلہ اگر آیا اور جس میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو منظور نہیں ہوگا وہ فیصلہ، اگر وہ فیصلہ آپ کے امیدوں کے خلاف ہے، کیا آپ ایجیٹیشن اور لاک ڈاؤنز میں جائیں گے؟ یہ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب، یہ تو اٹس کلوز ٹو بغاوت. سپریم کورٹ کا ڈیسیشن کسی کو حق نہیں اپوز کرنا. رانا صاحب سے پوچھ لینا ذرا وہ کیا چاہ رہے ہیں. جی رانا بات یہ ہے کہ میں نے جو اس سے پہلے بات کی ہے، اگر وہ آپ نے پوری طرح سے سنی ہے تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اس فیصلے کو یعنی مثال کے طور پہ کہ اس کے خلاف ہم ایجیٹیشن میں جائیں یا اس فیصلے کو ہم جو ہے وہ اپنے احتجاج کا جو ہے وہ طریقہ بنائیں، یہ بات جو اب تک کا فیصلہ یا جو میں اسیس کر سکا ہوں، میں کوئی فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، فیصلہ بہرحال پارٹی کرے گی یا اپنا پارٹی لیڈر کرے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ پارٹی کرے گی کہ فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جائے. کیا رانا صاحب یہ بھی آپشن میں شامل ہے کہ ارلی الیکشنز کی طرف جایا جائے؟ لیکن یہ کہنا کہ جی اگر ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو میاں نواز شریف جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو کے تو سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے، یہ ایسا تو نہیں ہوگا. ہم اس کو بالکل ان معنوں میں تسلیم نہیں کریں گے. ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو 2018 کا الیکشن کیسے لڑیں گے وہ؟ جی بالکل لڑیں گے، وہ پارٹی الیکشن، ان کی پارٹی الیکشن لڑے گی، وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، وہ ملک میں پوری طرح سے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اس طرح. لیکن الیکشن قوانین کے مطابق تو وہ پارٹی چیئرمین کا عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے. بات یہ ہے کہ ان سے پارٹی لیڈر ہونے کا انہیں کسی جو ہے وہ عہدے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں کسی قانونی منہ شگافی کی ضرورت ہے. پارٹی جو ہے وہ بالکل پارٹی کو وہ لیڈ کریں گے، اور پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے پھر الیکشن کا سما جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. وقت سے پہلے ہمیں امید ہے رانا صاحب وقت سے پہلے الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل جو اب تک کی جو پوزیشن ہے وقت سے پہلے بالکل الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں گے، اور میاں نواز شریف اپنی پارٹی کو جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ لیڈ کریں گے. باقی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں 100% نہیں 200% ہمیں یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف 62-63 جو ہے اس کا تو عمل نہیں ہو سکتا. باقی ٹھیک ہے، یہ فردر انکوائری کا کیس ہے، اٹ بے پاسبل کیس. اچھا رانا صاحب، یہ 62 اور 63 کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، کچھ اور پارٹیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، کیا آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں گے؟ 62-63 ختم ہو جانا چاہیے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ استعمال ہوئی نا تو یہ ختم ہو جائے گی. تو ہم لوگ اس کی جو ہے نا اس 62-63 کی نا جو ہے اس کی جو ہے نا وہ اس کو تار کر دیں گے اس ملک کے عوام، اگر یہ میاں نواز شریف جیسے پاپولر لیڈر کے خلاف یہ استعمال ہوئی نا تو اس کا نام و نشان باقی نہیں. لیکن پھر تو اور جھوٹ پہ جھوٹ، اور وہ پھر اور لوگوں کے بھی کھل جائیں گے، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. نہیں دیکھیں، بات یہ کہ یہ تو سارا یعنی پرکھنڈ ہے نا، فراڈ ہے یہ سارا جو ہو رہا ہے، یہ تو فراڈ ہے سارا. کبھی اس طرح سے بھی کبھی جو ہے یہ یعنی یہ جو ضیاء الحق نے یہ شامل کیا تھا بیچ میں صادق و امین، کبھی اس طرح سے بھی لوگ صادق و امین ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو پھر تو کوئی صادق و امین ہے ہی نہیں. یہ بھی تو ٹھیک نہیں، کرپشن کو بچانے کے لیے 62 اور 63 کو ختم کر دیا جائے. چلے مسلم لیگ نون کی بھی حکمت عملی واضح ہو گئی. محمود رشید صاحب، کیا آپ کی پارٹی بھی سپورٹ کرے گی کہ 62-63 کو ختم کر دیا جائے؟ دیکھیے، ہم اس کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں، البتہ اس کی جو شکیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، سب آرٹیکلز ہیں، اس کی ڈیفینیشن پہ ہم ضرور انفسائز ہے ہمارا کہ اس کی ایک ڈیفینیشن جس پر تمام پارلیمانی جماعتیں بھی متفق ہوں وہ اس پہ آنی چاہیے. لیکن یہ کہ ٹوٹلی ان شکوں کو کانسٹیٹیوشن سے نکال لیا جائے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب بات ہے. یہ رانا صاحب نے جو ابھی بات کہی کہ ضیاء الحق نے ڈال دیا تھا، ابھی ضیاء الحق کون تھا؟ آپ ہی کا بڑا تھا نا وہ.
آپ ہی کا وہ فور فادر سمجھ لیں آپ ہی کی پارٹی تو جنم ہی وہاں سے لی ہے. ضیاء الحق نے، جنرل جیلانی نے تو بنائی تھی یہ پارٹی، اور یہ کہتے تھے میری عمر نواز شریف کو لگ جائے، اور وہ لگ گئی ان کی عمر. ان کی جو روحانی اولاد ہے وہ تو میاں نواز شریف ہے نا، اب اس کو گالیاں دے رہے ہیں. کسی کا فور فادر مشرف ہے، کسی کو مشرف کے اپنا جو ہے وہ ریفرنڈم میں کوئی بھاگا پھر رہا تھا. یہ تو پھر چلو مان لینا، پھر آپ اس کو اب گالیاں دے رہے ہیں جس نے پال پوس کے آپ کو بڑا کیا اور پال پوس کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، پھر وزیر اعظم بنوایا. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی ضیاء الحق نے یہ کیا تھا، اور پچھلے 25 سال سے آپ اس کو برداشت کیے ہوئے ہیں. جب آپ کے اوپر آئی ہے تلوار لٹکنی شروع ہوئی ہے اور آپ کی گردن الگ ہو رہی ہے 62-63 پہ، تو آپ کو یاد آ گیا کہ یہ تو بالکل فضول ہے. اور 25 سال آپ تماشا دیکھتے رہے 62-63 کا. جب آپ کے اوپر لگنے لگی ہے، آپ گردن الگ ہونے لگی ہے، تو آپ کو مظہر عباس صاحب اس کو بولتے ہیں نظریہ ضرورت. آپ کے اوپر بھی لگنے لگی ہے، ہمارے اوپر تو پتہ نہیں لگنا کہ نہیں لگنا، آپ کے اوپر لگ جائے گی. آپ کے پاس آپ نے کہہ دیا، لکھ کے دے دیا کہ ہمارے پاس لگائیں. سوئے ہوئے تھے پہلے آپ، اب آپ کو یاد آئی ہے یہ ہمارے اوپر لگا رہی ہے. لگائے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کون سا وقت چنا ہے آپ نے. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وقت بالکل کم رہ گیا ہے. یہ ذرا کلیئر کر لیں جو بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں نظریہ ضرورت. بالکل بالکل. دیکھیے، اگر ایک تھرڈ پارٹی آبجیکٹیولی اسیس کرتا ہے کہ ایک آدمی جو ملک کا لیڈر ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہے، اور وہ لیو اپ ٹو نہیں کرتا ہے اس، تو پھر بھائی جانا پڑے گا. دین اور کیا حرج ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو سب اسپائر کرنا چاہیے کہ ہم صادق اور امین ہو. یہ ایک اچھا سا ایک یہ ہے آرٹیکل ہے جو کم سے کم ان کو کچھ کرب کرتا ہے، ان کی حماقتیں جو ادروائز شاید ہوتے ہوں. تو میرے خیال میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. امپارشل ججمنٹ ہے، تو اس سے کیا چیز. مظہر عباس صاحب یور لاسٹ کامنٹ. مظہر عباس صاحب دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے، کسی حد تک ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن بہت تاخیر کی ہے تحریک انصاف نے بھی، مسلم لیگ نون نے خاص طور پر، اور پاکستان الیکٹورل ریفارمز. یہ ریفارمز آج سے 1-1.5 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. یہ ساری چیزیں جس کی محمود رشید صاحب اشارہ کر رہے ہیں یا رانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں، آپ اس کو ایڈریس کرتے، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی. جب آپ آخر میں ان ہیس چیزیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں. میرا خیال ہے کیونکہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کا خود مختار، آزاد اور اسٹرانگ نہیں ہوگا، تب تک آپ آئندہ انتخابات میں اور ڈیموکریسی کے لیے یہ کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوگا. اور دوسرا، اکاؤنٹیبلٹی میکینزم جب تک آپ پراپر نہیں بنائیں گے کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. بہت شکریہ رانا ثناء صاحب، محمود رشید صاحب، مظہر عباس صاحب، ظفر ہلالی صاحب، میں تمام مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.